بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے کل کیا ہوگا۔ انڈیا کے ایک اخبار کے مطابق ایک طالبہ نے خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنے فیل ہونے کے اندیشے سے بہت زیادہ خوف زدہ تھی اور اسی وسوسے میں مبتلا رہتی تھی کہ اگر وہ پاس نہ ہوئی تو اس کے ماں باپ اس کی سرزنش کریں گے، دوست اس کا مذاق اڑائیں گے اور خاندان میں خوب بدنامی ہوگی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب امتحان کا نتیجہ شائع ہوا تو وہ طالبہ پاس تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی بھی مستقبل کے فرضی اندیشوں سے لرزاں رہتی ہے، جبکہ تجربہ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے اکثر اندیشے محض مفروضے ثابت ہوتے ہیں اور کبھی حقیقت نہیں بن پاتے۔ ماضی کے پچھتاووں اور ناخوشگواریوں یادوں میں جینے والا شخص ایک قنوطی، مایوس اور نفسیاتی مریض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح مستقبل کی حد سے زیادہ فکر کرنے والا فرد ایک وہمی اور خوفزدہ اور مخبوط الحواس شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہر معاملے کے ساتھ ان گنت اندیشے جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ ایک حساس شخص کو یہ خیال تنگ کرتا رہتا ہے کہ اگر اس کی بیٹی بن بیائی رہ گئی تو کیا ہوگا، اگر اس کی نوکری چلی گئی تو گزارا کیسے ہوگا، بچے نافرمان نکل گئے تو ہم کیا کریں گے، بڑھاپا آ گیا اور تو صحت کیوں برقرار رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ان اندیشوں سے نمٹنے کے لیے عام طور پر لوگ یا تو لاپرواہی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں یا پھر نیند کی گولیوں سے احساس کو ہی فنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اس کا حل جاننے کے لیے پہلی اصولی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کل کی فکر کرنا کوئی بری بات نہیں۔ یہی کل کا احساس انسان کی بقا اور ارتقاء کا ضامن ہے۔ لیکن جب یہ فکر فرداں اندیشوں کے ختم نہ ہونے والے سلسلوں میں تبدیل ہو جائے اور زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگے تو رک کر ایک لمحے کے لیے جائزہ لیں کہ مستقبل کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے آپ آج کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے بس میں اگر کچھ ہے تو کر ڈالیے، اور جو بس سے باہر ہے اس پر سوچنا چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ پریشان ہیں کہ آپ کی 15 سالہ بیٹی کی شادی کے لیے رشتے اور اخراجات کا بندوبست کس طرح ہوگا۔ اس مسئلے کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ رشتے کی فراہمی کا معاملہ آپ کے اختیار سے فی الحال باہر ہے، چنانچہ اس پر ابتدا ہی سے اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ جو ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ البتہ شادی کے اخراجات کے لیے ابھی سے کچھ رقم اگر بچا سکتے ہیں تو بچا لیں اور باقی اخراجات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثر اندیشے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی گواہ ہے کہ توہمات کے ساتھ ایک دن بھی زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک دفتر جانے والا شخص باہر نکلتا ہے تو اسے سڑک پر ایکسیڈنٹ، اندھی گولی، ڈاکو، زلزلہ، ہارٹ اٹیک غرض کسی بھی برے حادثے کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اس یقین سے باہر نکلتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اطمینان سے نوکری پر جاتا رہتا ہے۔ آخری اصول یہ سمجھ لیں کہ آج کی زندگی حقیقت ہے اور کل کی زندگی ایک مفروضہ، چنانچہ کل کے فرضی خوف کے لیے آج کے حقیقی سکون کو برباد نہ کیجیے۔ جو ایسا کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ کل کی فرضی خوشی کے حصول کے لیے آج کی زندگی کو غم زدہ کرنا مناسب نہیں، چنانچہ آنے والے کل کے لیے آج جو کر سکتے ہیں کر لیں اور پھر کل کو بھول جائیں، کیونکہ آج کا دن یقین ہے اور کل کی شام ایک گمنام۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی موٹیویشنل اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔